بجٹ کے اوپر پیپلز پارٹی کا بڑا ایک سٹانس آ گیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ملک گیر, ہم اس بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے, ہم ملک گیر احتجاج کریں گے. اب پی ٹی آئی بھی بجٹ سے خاصی نالاں لگ رہی ہے آپ کی باتوں سے بھی, اور ادروائز بھی آپ لوگوں نے بھی ریجیکٹ کر لیا, انہوں نے بھی کہا ہم پاس نہیں ہونے دیں گے. لیلا بجٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لیے لیلا بجٹ ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں منظور نہیں ہے, ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے. وہ ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں. از دیئر اے سلائٹ چانس کہ آپ لوگ ان کے ساتھ اس چیز پر کوئی اگریمنٹ آ جائے کہ بھائی آپ بھی نہ پاس کرنے دیں, ہم بھی پاس نہیں کرنے دیتے, ادھر ایک پوائنٹ پہ اگریمنٹ آ جائے؟ وہ تو ابھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, پر اٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک ٹریک کر جاتی ہے, ان میں وہ دم خم نہیں ہے. جس وقت پاکستان ملک گیر احتجاج کی اعلان وہ کر رہے ہیں, کوئی ان کی باتیں سنیں, ان میں وہ دم خم نہیں ہے. اچھا ہاں, ان کو ایک کال لیکن احتجاج اگر ان کیس وہ احتجاج کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی احتجاج ہی کرنا ہے. ایک کال ان کو آئے گی, بس ختم ہو جائے گی, وہ غبارے سے ہوا اڑ جائے گی. پاکستان ڈیجیٹل بل تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا میں ممبر ہوں. پیپلز پارٹی والے سارے کہہ رہے تھے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم لوگ پہلے آپ آگے ہوں, ہم لوگ نہیں پاس ہونے دیں گے یہ بل. ایک کال آئی پاکستان ڈیجیٹل بل, ان کے ساتھ مل کے ایم کیو ایم تو پیپلز پارٹی اور نون سارے ملا کے انہوں نے میڈیا کا اور پورے لوگوں کا گلا کاٹ دیا. میں نے ان کو آج کہا, میں نے لسٹ آف سوال دیے تھے کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ چھوٹے شعبوں کو آپ کہاں سے قرضہ دے رہے ہیں, یہ پچھلے 2 سالوں میں اس کی ٹرینڈ ہمیں بتا دیں. نمبر 1. نمبر 2, ایک ضروری بات یہ ہے جناب کہ آپ کا لارج سکیل انڈسٹریز, لارج سکیل مینوفیکچرنگ ایل ایس ایم کرتے ہیں آپ کے بڑے سے بڑے سیمنٹ کمپنیز, بہت بڑے بڑے کارخانے, اسٹیل میں یہ, وہ آپ کا کم نہیں ہوا, وہ سکڑ گیا ہے. نیگیٹو 1.5%, زیرو سے بھی نیچے سکڑ گیا ہے. جب ایک سیمنٹ کمپنی نئی سیمنٹ بنا رہی اور اس کی سیل نہیں ہو رہی, جب آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر نہیں چل رہا تو اس کے ساتھ سریا بھی نہیں بکے گا, اس کے ساتھ ریت بھی نہیں جائے گی, اس کے ساتھ آپ کا برکس بھی, آپ کے پتھر نہیں بکیں گے, آپ کی کوئی چیز نہیں بکے گی. تو وہ اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹریز تو اس کے لازم اور ملزوم ہیں, وہ بھی سکڑ گئے. یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بڑھ گئے. یہ سوری قطع کلامی, یہ اسی طرح بڑھے ہیں جس طرح کے زراعت جو ہے یہ کہتے ہیں کم ہو گئی ہے, پر ڈنگر بڑھ گئے ہیں تو اور کھوتے بڑھ گئے ہیں. تو یہ وہی فگرز ہیں. اور آج بھی میں نے ان کو کہا کہ جی جی ڈی پی فگر, ابھی میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کا 1400 ارب روپے آپ کا ترقیاتی بجٹ تھا, پی ایس ڈی پی, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, اس کو انہوں نے کم کیا سال کے اندر میں کہ ہم لوگ اس کو اتنا خرچ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا جب خرچ نہیں کر سکتے ہیں, چلے اچھی مطلب بری بات ہے, نہیں کر سکتے ہیں. پھر اس کا تقریباً یہ 3 سمائیوں میں 9 مہینے میں صرف یہ خرچ انہوں نے کیا جی تقریباً 31%. آج میں نے جب ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ تقریباً ہم لوگ 80% تک پہنچ جائے. تو میرے یہی سوال یہی الفاظ تھے, میں نے کہا مجھے وہ ڈبل بوسٹر سٹیرائڈ کا ٹیکہ بتا دیں جو آپ نے انجیکٹ کیا ہے, لگایا ہے اور آپ نے کیا. میں نے کہا نہ کریں. سروس سیکٹر میں کہتے ہیں جی سافٹ ویئر بڑھ رہے ہیں, سافٹ ویئر نہیں بڑھ رہا, وہاں پہ آپ کو فکس ٹیکس رجیم ہے اور اس کے ذریعے جو لوگ اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز کو پروموٹ کرنے کے لیے, مطلب وہ کلاسیفیکیشن کے لیے, ادھر سے وہ گروتھ آ رہی ہے. اور ابھی اس حکومت نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ ای کامرس کو بھی ٹیکس کریں گے. ہندوستان میں سافٹ ویئر انڈسٹری اس لیے بڑی تھی 90 کے دہائی میں کہ ان کا آئی ٹی, ان کا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پتہ نہیں تھا سافٹ ویئر ہے کیا, تو ان کو کھلی چھوٹ مل گئی, وہ بڑھ گئی. یہاں پہ ابھی المیہ یہ ہے کہ جب انڈسٹری بڑھنی جا رہی ہے تو اس کو وہ ٹیکس کرنے جا رہے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے عمر ایوب صاحب کہ ایک اور بات میں نے سنی تھی, اگر یہ بجٹ پاس نہ ہو تو اس کی ریپرکشنز کیا ہیں؟ حکومت چلی جاتی ہے, ایز سمپل ایز دیٹ. آپ کا ایک کٹ موشن پہ بھی ووٹنگ ہو جاتا ہے اور حکومت اس پہ رہ جاتی ہے, گون, ختم, اسی وقت. دس از واٹ یو وانٹ, ہو جائے اچھی بات ہے. نہیں میں آپ کو تو بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کو چاہیے. نہیں ہمیں چاہیے, اور اس کا تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ وہ نہیں ہوگا, وہ ان میں دم خم نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک کال آئے گی بس ختم, وہ لیٹ جائیں گے. میں آپ کو ایک اور بتا رہا تھا, آپ کو یہ اس کا شہباز شریف کا بتا رہا تھا کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. شہباز شریف نے ایک مطلب سٹیٹمنٹ دی کہ جی میں بجلی کے بل کم کروں گا. کدھر سے کم کروں گا کہ جی ہم لوگ پی ڈی ایل بڑھا رہے ہیں تو اس پہ سے جو سیونگ آئے گی وہ ہم لوگ بجلی کے بلوں میں کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے, اور وہاں پہ جو سیونگ آئے گی ہم لوگ بلوچستان کی ترقی کے لیے کریں گے. اچھا ابھی میں نے جب سنا, میں نے کہا یہ تو اس کی چوڑیاں بالکل لوز ہو گئی ہیں. آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, اس پہ 1000 ارب روپے آپ خرچ ہی نہیں کر سکتے ہیں. 3 سمائیوں میں آپ نے 426 ارب روپے خرچ کیا, پیچھے آپ کے پاس 1000 ارب پڑا ہے. اتنا لمبا فارمولا کرنے کی بجائے آپ کے پاس جیب میں پیسہ پڑا ہوا ہے, جا کے بلوچستان میں دے دیں. بقیہ پیسہ ہے وہ جا کے آپ بجلی کے بلوں میں کریں, پر سارا فراڈ ہے. آپ کی بجلی جو ہے, آپ کی بجلی کی جو کنزمپشن ہے وہ گر گئی ہے.
عام صارفین کو چھوڑیں, ان کی مطلب پینل سولر وہ تو ابھی سولر پہ رو رہے ہیں عمر صاحب, وہ تو پر مسئلہ یہ نا شفا صاحبہ کہ آپ کا جو بڑی انڈسٹری ہے وہ سب سے زیادہ بجلی کھینچتی ہے. جب وہی نہیں چل رہی, انڈسٹری نہیں چل رہی, تو آپ کے پاس 7,000 میگا واٹ ایک تو خاص آپ کے پاس زیادہ انرجی پڑی ہوئی ہے مطلب وافر مقدار میں, دوسری جو آپ پہلے خرچ کر رہے تھے وہ بھی نیچے گر گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے اکانومی پہیہ چل ہی نہیں رہا نا. اچھا پہیہ نہیں چل رہا. اب سیاسی ذرا گفتگو کی طرف آتے ہیں کوئکلی کہ علیمہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے نہیں پتا, کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب باہر نکلیں گے اور وہ ایک لمبے عرصے تک کے لیے اندر ہیں جیل میں. اس بات سے وہ کیا فرسٹریشن دکھا رہی ہیں یا وہ موٹیویشن ایک وہ کہتے ہیں نا موٹیویٹر پھینک رہی ہیں پارٹی کے لیے کہ بھائی نکلو؟ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گزشتہ کل ہم لوگ ہائی کورٹ میں گئے, جو آپ کا یہ القادر کا کیس ہے, وہاں پہ اس کو پہلے 5 تاریخ کو لگنا تھا, 5 کو نہیں ہوا, عید آ گئی, چھٹیاں آ گئی, پھر 11 کو ہوا. ادھر ہم لوگ گئے, بینچ کے ایک جسٹس صاحب بیمار ہو گئے, سنگل بینچ جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا. ادھر کورٹ روم میں بیٹھا ہوا, پہلے ڈبل بینچ ٹوٹا, سنگل بینچ کے بھی کیس ختم. آپ کی اس وقت شفا صاحبہ دنیا, آپ کا پاکستان میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, عدلیہ کو پہلے قدر کی نظر سے دیکھتے تھے, آج نہیں دیکھ رہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ نے گھٹنے ٹیک دیے. پریس کو, میڈیا کو وہ کہتے تھے کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں آئیلینڈز آف مطلب آزادی, جزیرے آزادی کے جو ہوتے ہیں, کئی لوگ بولتے ہیں, وہ بھی ابھی ختم. پیکا اور یہ ڈیجیٹل بل پاکستان, اس کے تحت آپ کے سارے ادارے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو القادر کا کیس ہے وہ ہے کیا؟ پیسہ آیا بار کی حکومت سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. وفاقی جو اس انسٹالڈ رجیم کے وفاقی وزراء ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ یہ دانش یونیورسٹی پہ خرچ کریں گے. بھائی پھر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا اس میں لینا دینا کیا؟ پیسہ بھی آپ کے پاس سپریم کورٹ کے ساتھ پڑا ہوا ہے, حکومت اس کو خرچ کرنے جا رہی ہے, تو ان کا کیا لینا دینا اس میں؟ اور وہاں پہ بھی اس میں بیل ہیئرنگز ہیں, کوئی چیز ہے ہی نہیں. اچھا پھر جو ہمارا کیس ایک چل رہا ہے یہ لاہور کا اور یہ جی ایچ کیو, ان کیسز میں وہاں پہ جو 2 حکومت کے ٹاپ کے پولیس کے اسپیشل برانچ کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ وٹنسز ہیں, وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یار آپ لوگوں نے یہ کیا دیکھا, آپ نے یہ سارے پی ٹی آئی کے لیڈران جو تھے یا یہ سازش کر رہے تھے, آپ کدھر تھے؟ میں ایسے مذاق نہیں کر رہا. انہوں نے کہا جی ہم لوگ زمان پارک میں, وہ ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی میں ٹیبل کے نیچے تھا. ابھی وہ ٹیبل کے نیچے زمان پارک میں وہ کوئی بلا تھا, وہ کیا چیز تھا کہ آپ ٹیبل کے نیچے گھس کے آپ, ڈائننگ ٹیبل ویسے بڑی ہوتی ہے, نہیں ڈائننگ ٹیبل کے وہ ڈرائنگ روم کہتا ہے جی, ڈرائنگ روم تو نہیں ہوتا نا ٹیبل, تو وہ اندر کہتا ہے جی میں اندر گھسا ہوا تھا. وہ جج نے, سرگودا کے جج صاحب نے, وہ تو اس کو اڑائی دیا اس ٹیسٹیمنی کو. تو یہ ان کے پاس شواہد ہے, کوئی ہے ہی نہیں ہے ان کے پاس. صحیح. اب فائنلی یہ بتائیے کہ اب آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ ہمارا یہ پلان ہے جی, ہم لوگ ملک گیر احتجاج ضرور کریں گے, ڈسٹرکٹ وائز کریں گے, ہم لوگ نکلیں گے لیڈ, اور اس کو آپ سمجھیں کہ جو ٹریگر ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود دبائیں گے. جب میں سیکریٹری جنرل تھا, مجھے یاد ہے میں اڈیالہ جیل میں گیا تھا, میں نے کہا سر ملک گیر احتجاج کی کال, ان کا میں خود دوں گا. میں یہ بات کر رہا ہوں پچھلے سال 2024 مئی کے بارے میں, ان کا میں خود دوں گا. ابھی بھی ان کی اپنی مرضی, جب وہ فیل کرتے ہیں, ان کا پلس ہوتا ہے, نبض پہ ہاتھ ہے. جب وہ ڈیٹ کوئی بتائی انہوں نے؟ نہیں, کوئی نہیں, ابھی تک نہیں. میری تو 6 مہینوں سے ان لوگوں نے میری ملاقات ہی نہیں ہونے دی. جب میں جاتا ہوں بس پیچھے روک دیتے ہیں. 3 بار مجھے اریسٹ کیا اڈیالہ جیل سے. تو اب پلاننگ ہو گئی ہے پوری آپ لوگوں کی؟ ہم لوگوں کی تو ہمیشہ پلاننگ ہوتی ہے. اور ٹائم فریم کیا ہوگا؟ 47 ڈگری سینٹی گریڈ ہے آج کل عمر صاحب. دیکھیں جی, سینٹی گریڈ چاہے -47 ہو یا +47 ہو یا 147 ہو یا 447 ہو, ہم لوگوں نے نکلنا ہے, ہم لوگوں نے. اور عوام سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, عوام, کیونکہ یہ اس وقت جو لوگوں کے پیٹ میں جو آگ لگی ہوئی ہے, بھوک کی آگ, اس کو بجھانے کے لیے, لوگوں کے لیے جو لوگ فاقہ کاٹ رہے ہیں, کوئی آسان چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے,